لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی صلوات بر محمد و آل. یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے مشہور اور معروف آیت ہے. ارشاد ہوتا ہے حضرت حق جل وعلا کا کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، اور ان کو یہ بھی بتا دیجئے کہ جو ہماری بارگاہ میں نیکی لے کے آئے گا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. یا وہ حدیث مبارک جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، ارشاد ہو رہا ہے: انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اصل میں دیکھیے وہ آیت ہے قربہ کون ہے، وہ یہ حدیث بتا رہی ہے قربہ ہے کون. فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اور ان کا آپسی رشتہ یہ ہے کہ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض یوم القیامہ، اور ان کا آپسی ریلیشن یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے مگر یہ کہ حوض کوثر پر مجھ سے آن کے مل لیں. اس حدیث مبارک پر جو آج گفتگو، کل تو اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں بات ہوئی، آج گفتگو ہوگی اس حدیث مبارک کے ذیل میں، اور پھر اس کو جو ہے وہ آگے کنٹینیو کیا جائے گا کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کیا تھیں اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا بقیہ 3 مجلسوں میں. یہ حدیث مبارک ہے تو بہت مشہور کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت. ہے تو بہت مشہور، لیکن جتنی مشہور ہے اتنے ہی اس حدیث میں اختلاف ہے، متن سے لے کر کے اور مفہوم تک. پہلے میں آج وہ گفتگو کر لوں جلدی. کتنے اختلافات ہیں؟ نمبر 1، پیغمبر نے کیا کہا. پہلے تو یہ طے ہوگا کہ پیغمبر نے کیا کہا، اور جب یہ طے ہو جائے گا کہ پیغمبر نے کیا کہا تب دوسرا سوال ہوگا پیغمبر نے کیوں کہا. سوال یہ کہ آخر معاذ اللہ استغفر اللہ مرزا عباس صاحب کاٹ کے تو نہیں ڈال دیں گے نا کہیں سے تیسی. ہاں وہ آج کل بڑا گڑبڑی ہو رہا ہے کہ بیچ سے کاٹا، دیکھیے یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ بے دین ہو گئے ہیں، یہ لامذہب ہو گئے ہیں. پوری بات آدمی سنتا نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. تو سوال یہ ہے کہ اسلام کوئی بادشاہت تو نہیں ہے نا کہ آپ کے بعد آپ کا داماد اور آپ کے داماد کے بعد آپ کے نواسے اور نواسوں کے بعد ان کے بیٹے. تو یہ ایک جنوین سوال ہے کہ
پیغمبر نے کیوں کہا، لیکن کیوں کہا سے پہلے سوال ہوگا پیغمبر نے کیا کہا۔ جب کیا کہا پہ آئیں گے آپ تو کہیں گے بھائی سیدھے سیدھے تم نے ابھی پڑھا، تو میں نے کہا ہم نے پڑھ دیا ہے، لیکن کتابوں میں یہی الفاظ صرف نہیں ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ بہت تیز گزروں گا۔ مثلا انی تارکن فیکم الثقلین ایک، انی مخلفن فیکم الثقلین دو، تو پہلا اختلاف تو یہاں ہو گیا۔ آگے چلیے، انی تارکن فیکم الثقلین، انی تارکن فیکم خلیفتین، انی تارکن فیکم نورین، انی تارکن فیکم حبلین، اتنے الفاظ آپ کو دوسری جگہ ملیں گے۔ اور آگے چلیے، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ تو پہلے تو یہ طے ہو کہ نبی نے کہا کیا ہے، اور جب یہ طے ہو جائے گا کیا کہا ہے، تب دوسرا سوال ہوگا کہ کیوں کہا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہت تیزی کے ساتھ اسپیڈ سے چلوں گا۔ اب آئیے پہلا سوال، تو پہلے جملے میں کیا انی تارکن اور انی مخلفن، آپ کو بعض کتابوں میں تارک ملے گا، بعض کتابوں میں مخلف ملے گا، مگر اس پر رکنے اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو میننگ تارک کی ہے وہی میننگ مخلف کی ہے، اس لیے کہ تارک یعنی ترک کرنے والا، چھوڑنے والا۔ انی تارکن میں اپنے بات چھوڑ رہا ہوں، مخلف بھی بنا ہے خلف سے، پیچھے چھوڑنا، انی مخلفن میں اپنے پیچھے چھوڑ رہا ہوں۔ تو چاہے یہ کہیے چاہے وہ کہیے، مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے پیغمبر ہی نے کسی موقع پہ تارک کہا ہو، کسی موقع پہ مخلف کہا ہو، اس لیے کہ یہ حدیث کئی بار پیغمبر نے حتیٰ غدیر کے خطبے میں بھی ارشاد فرمائی ہے۔ تو اس مجلس میں جو تھا اس نے تارک لکھ دیا، اس مجلس میں جو تھا اس نے مخلف لکھ دیا، یہاں بھی ٹائم برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا آئیے، انی تارکن فیکم الثقلین، وہاں بھی جواب وہی ہے، میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان دو جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم حبلین، میں تمہارے درمیان دو رسی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم نورین، میں تمہارے درمیان دو نور چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو چاہے ثقلین کہیے، چاہے خلیفتین کہیے، چاہے حبلین کہیے، چاہے نورین کہیے، مطلب سب کا ایک ہے۔ جواب وہی ہے کہ ہو سکتا ہے پیغمبر ہی نے کسی موقع پہ خلیفتین کہا ہو، کسی موقع پہ حبلین کہا ہو، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت نور بھی ہیں، حبل اللہ بھی ہیں، ثقل بھی ہیں۔ تو یہاں بھی آپ کو وقت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، انی تارکن فیکم الثقلین، یہاں معاملہ پھنستا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، تو ایک تو یہ ہے، ہمارے یہاں آپ کو یہ مل جائے گا اکثر ساری کتابوں میں، اکا دکا دوسرے جگہوں پر مل جائے گا کتاب اللہ و سنتی، کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری سنت کا۔ تو اب بتائیے، ابھی تو کہہ رہے تھے آپ چاہے جو ہے وہ خلیفتین کہیے، چاہے حبلین کہیے، چاہے نورین کہیے، یہاں کیا کرو گے؟ ہم نے کہا پہلے مرحلے میں تو وہی ہے، چاہے عطرتی اہل بیتی کہیے اور چاہے سنتی کہیے، بات وہی ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے کہا سنت کی تعریف کیا ہے، سنت کی پریبھاشا کیا ہے، سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سنت کی جب آپ تعریف پڑھنے جائیں گے تو آپ کو یہ ملے گا کہ سنت کی تعریف کی جاتی ہے نبی نے جو کہا، بولیے، وہ سنت، نبی نے جو کیا وہ سنت، نبی نے نہ کہا نہ کیا، پیغمبر کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا اور نبی نے اس پر سکوت اختیار فرمایا تو پیغمبر کی خاموشی بھی سنت۔ تو سنت کتنی چیزوں کا نام ہوا؟ قول پیغمبر سنت، فعل پیغمبر سنت، تقریر پیغمبر یعنی کسی نے کیا اور چپ رہے، یہ بھی سنت۔ اگر اس کا نام سنت ہے تو آپ بتائیے، من کنت مولاہ فہذا علی المولا، قول پیغمبر ہے کہ نہیں، سنت ہے کہ نہیں ہے؟
حسین منی و انا من الحسین سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر فعل کا نام سنت ہے، عمل کا نام سنت ہے، تو کسی کو ممبر پر اتنا اٹھا دینا کہ سفیدی بغل نمودار ہو جائے سنت ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کے لیے سجدے کو اتنا طول دے دینا کہ جب تک وہ اتر نہ جائے، یہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اب رہا معاملہ خاموشی بھی سنت ہے، تو پیغمبر کے زمانے میں 4 لوگ تھے، مولائے کائنات جناب فاطمہ، امام حسن، امام حسین علیہم السلام۔ پوری تاریخ پڑھ کے بتائیے کہ نبی کے زمانے میں ان 4 شخصیات نے کوئی ایسا کام کیا ہو اور نبی نے ان کو ٹوکا ہو؟ تو ہو گئی نا بات، چاہے آپ سنتی کہیے چاہے آپ اطرتی کہیے، بات وہی ہے کہ ہم تمہارے بعد قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بر محمد و آل محمد۔ حالانکہ یہاں واقعاً کیا کہا ہوگا پیغمبر نے؟ اطرتی کہا کہ سنتی کہا، لیکن جب یہ بات ہوگی کہ چاہے جو کرو، دونوں میں مسئلہ وہی ہے، کبھی موقع ملا تو پڑھ لیا جائے گا۔ اب آئیے جلدی سے دوسرے سوال پر چلتے ہیں۔ پیغمبر نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ اسلام بادشاہت تو نہیں ہے نا کہ باپ کے بعد بیٹا ہو جائے گا۔ تو پیغمبر نے کیوں کہا میں تمہارے اپنے بعد اطرت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان سے وابستہ رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے؟ اسلام نہ ہو گیا، بادشاہت ہو گئی۔ اس کا جواب جو ہمارے بزرگوں نے دیا ہے، خدا غریق رحمت کرے رضوان اللہ علیہم، وہ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جس کی بنا پر پیغمبر پر واجب تھا کہ کہہ کے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ نمبر 1 فطرت کا تقاضا ہے، کہہ کے جائیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ 2 منصب کا تقاضا ہے، کہہ کے جائیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ 3 قرآن کا حکم ہے کہ کہہ کے جائیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ 4 پیغمبر کے مزاج سے بعید ہے یہ بات کہ بغیر کہے چلے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین۔ تو یہ 4 چیزیں سبب ہیں کہ پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ فرما کے جائیں انی تارکن، بولیے، فیکم الثقلین۔ اب آئیے، پہلا جواب کیا تھا؟ فطرت کا تقاضا ہے کہ کہہ کے جائیے انی تارکن فیکم الثقلین۔ فطرت بشری کیا ہے؟ انسانی فطرت یہ ہے کہ جس نے بھی کوئی چیز بنائی ہے، مثلا کوئی شاعر ہے، زندگی بھر اس نے شاعری کی، غربت کی وجہ سے اس کی کتاب چھپ نہیں پائی، دیوان، موت آئے گی تو سب سے زیادہ فکر کس بات کی ہوگی آدمی کو؟ ابراہیم صاحب، کہ کوئی ایسا آدمی مل جاتا جو میرے یہ کتاب کاپی لے جاتا، چھپوا دیتا، میری شاعری ضائع نہ ہونے پاتی۔ کسی آدمی نے کوئی کتاب لکھی، غربت کی وجہ سے اس کی کتاب چھپ نہیں پائی، تو مرتے وقت سب سے زیادہ ٹینشن کس بات کا ہوگا؟ کہ کوئی آدمی مل جاتا، مولانا آپ رکھ لیجئے، کوئی اللہ کا بندہ ملے گا، اس کو چھپوا دیجئے گا۔ ایک آدمی نے ایک باغ لگایا، فرض کی چلیے سامنے کی، باغ لگانا بولیے آسان کام؟ کہتے ہیں کہ اولاد کا پالنا آسان ہے بنسبت باغ لگانے کے۔ بڑی مشکل سے سارے جو ہے وہ محلے سے، ساری بستی سے، سارے گاؤں سے جھگڑا وگڑا، میرے اوپر بیتی اس لیے سنا رہا ہوں میں، صلوات بر محمد و آل۔ میں لاد کے لے گیا صاحب، فیض آباد سے پورے ٹرک میں لاد کے لے گیا میں۔ 100 پیڑ جو ہے وہ آم کے، 110 پیڑ جو ہے وہ امرود کے، 500 پیڑ کہے کے کرودہ ورودہ لے جا کے وہاں لگا دیا۔ سڑک کے کنارے کوئی آدمی نے، آدمی زاد ایک بندہ خدا سے کہا بھیا جو تو بو جو پیدا ہو تمہارا، میرے پیڑ کی رکھوالی کرنا، ہم اپنا مطمئن ہیں۔ ایک دن اتفاقاً کوئی ادھری سے، چونکہ سڑک کے کنارے تھی وہ زمین، جا رہے تھے کہیں نکاح وکاح تھا، دیکھا صاحب پورے گاؤں کی جو ہے وہ بکریاں اس میں اکٹھا ہیں، اور سب اپنا اب شروع ہو گئی۔ آپ سے کیا پردہ صاحب، چلتی گاڑی سے کود گیا میں، اور جا کے وہ جس کی تھی اس کا گریبان پکڑ لیا میں نے۔ یہ تو مولا کا کرم ہے کہ آبرو رہ گئی، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ غصے میں پکڑ لیا، دماغ خراب ہے تمہارا۔ بہرحال معاملہ حل ہوا، بعد میں جا کے ہم نے معافی مانگ لی،
بڑی محنت سے. جانتے ہیں آپ اس 500 میں کتنا تیار ہوا؟ 500 میں ایک بھی نہیں. 100 پیڑ آم کے لگائے تھے، اس میں سے ایک بھی نہیں. 100 پیڑ یا 110 پیڑ امرود کے لگائے تھے، اس میں 35 پھل رہے ہیں اس وقت. تو 5 2 7 100 درختوں میں کتنے بچے ہمارے پاس؟ 35. آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے جو ہے وہ بدتمیزیاں بھی کی، اس کے لیے الٹا پلٹا بھی بولے، اس کے لیے اب وسیع صاحب مرنے لگے کہ صاحب بڑی مشکل سے ٹرک پہ لاد کے لائے تھے ہم فیض آباد سے 150 کلومیٹر سے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی محنت سے 35 ہی صحیح یہ جو پیڑ تیار ہوئے ہیں، میرے بعد میرا لڑکا کہیں اس کو بیچ نہ ڈالے. یہ تصور ہوگا کہ آدمی کو نہیں ہوگا؟ یہ فکر ہوگی سب سے بڑی آدمی کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو میں نے اتنی محنت سے یہ باغ تیار کیا، میرے بعد میری اولاد بیچ نہ دے. اسلام کیا کہتا ہے؟ پراپرٹی بچانے کا آپ کو حق ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام نے طریقہ بتایا بھائی کہ کیسے بچاؤ گے. کہ کیا؟ اسلام نے کہا وقف کر دو، بیٹا کے ہاتھ میں رہی نہیں جائے گا. تو اسلام طریقہ بتا رہا ہے. آپ بتائیے، ایک شاعر اس کو اپنا دیوان بچانے کا حق ہے، ایک مصنف اس کو کتاب بچانے کا حق ہے، ایک باغ والا اس کو باغ بچانے کی فکر کا حق حاصل ہے. وہ نبی جس نے اس دین کو پھیلانے کے لیے کوڑے کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، کیا اس کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ کہیں میرے بعد میرا دین بدل نہ دیا جائے، میرے دین کو برباد نہ کر دیا جائے؟ اب پیغمبر نے دیکھا کہ میرے بعد میرے مذہب کو بچانے کا ذمہ کون لے سکتا ہے؟ پیغمبر نے دیکھا سوائے میری اولاد کے جان دے کے میرا دین بچانے کا جذبہ کسی میں نہیں ہے. جب دیکھا میرے بچے، فرمایا انی تارک فیکم الثقلین. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک تو پہلا طریقہ فطرت کا تقاضا ہے کہ کہہ کے جائیے انی تارکن، بولیے فیکم الثقلین. دوسرا کیا تھا؟ منصب کا تقاضا ہے. ابراہیم صاحب، رسول اللہ کا منصب کیا ہے؟ کہنے لگے عجیب احمق آدمی ہو تم، کہہ رہے ہو رسول اللہ اور پوچھ رہے ہو منصب کیا ہے. اور بھائی رسول اللہ کا منصب رسول ہے اور کیا ہے؟ ترجمہ عربی کا کر لیں گے آپ نا؟ نہیں کیجیے، آپ کر لیں گے، مجھے پتا ہے کر لیں گے آپ ترجمہ کیجیے اشہد ان محمد رسول اللہ. ترجمہ کرو. میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے. یہ لیجئے، ان بچوں نے کہہ دیا مولوی صاحب تم غلط پڑھ رہے ہو. اللہ کے رسول ہیں. کب تک کے لیے ہیں؟ بولیے. قیامت تک کے لیے. قیامت کب آئے گی نہیں معلوم، قیامت نہیں معلوم، لیکن اب تک 1400 برس تو ہو گئے نا ہجرت کو. 13 ادھر جوڑ لیجئے، 1450 سال ہو گئے، اور ابھی کب قیامت آئے گی نہیں معلوم. تو اب اگر کوئی پوچھے کہ اللہ نے رسول اللہ کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے، جواب بولو بیٹا، ہزاروں سال کے لیے. قیامت تک کا مطلب یعنی ہزاروں سال کے لیے. تو اللہ نے اپنے نبی کو نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے؟ بولو. ہزاروں سال کے لیے. ہو گئی بات. اس کو یہیں چھوڑ دیجئے. ہم کتنی دیر کے لیے یہاں ممبر پر آئے ہیں؟ 1 گھنٹہ. چلیے لڑکوں نے کہہ دیا تو نہیں. کتنا؟ 1 گھنٹہ. طبیعت خراب ہے صاحب، صبح سے حالت ٹھیک نہیں ہے، تو ممبر پر آئے، آدھا گھنٹہ پڑھ کے اتر گئے. جن کو پتا ہے انہوں نے کہا کہ چلو یار ٹھیک ہے. جن کو نہیں پتا بتاؤ سارا کام دار چھوڑ کر کے ہم بھاگے ہوئے آئے ہیں، دکان بند کر کے، بتاؤ آدھا گھنٹہ. تو کچھ لوگ ناراض ہوں گے، کچھ لوگ کوئی بات نہیں. ہم نے بجائے آدھے گھنٹے کے پڑھ دیا کتنا؟ 15 منٹ. اب ناراض ہونے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی نہیں بڑھ جائے گی؟ ہم نے پڑھ دیا 1 منٹ. میری طبیعت نہیں ٹھیک ہے. یہ مجالس جو ہے وہ بی بی کی شہادت کے عنوان سے ہیں. بی بی کو بہت اذیت کے ساتھ شہید کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتر گئے.
اب بتائیے کوئی ہمارا بولو ہاں کیا کہہ رہے ہو؟ صاحب کوئی کہنے کو تیار نہیں ہوگا کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں ہے. اب صاحب جس کو دیکھیے یار حد کر دی انہوں نے تو، حد کر دی انہوں نے تو، سب کا تو چل گیا. قبلہ نے فرمایا کہ میاں وسیع حسن تم نے تو آج حد کر دی. میں نے کیا کرنا، آج پڑھا ہی نہیں تم نے کچھ. میں نے کہا آپ نماز پڑھاتے ہیں اور پیش نماز کے لیے عدالت سب سے اہم چیز ہے. جھوٹ بولنے والا کچھ ہو سکتا ہے، عادل نہیں ہو سکتا. آپ مولانا ہو کہ شرم نہیں یار. آغا اجازت ہے صلوات بر محمد وآل. آپ مولانا ہو کہ آپ کو شرم نہیں آ رہی، جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. کہے کیا پڑھا آپ نے؟ ہم نے کہا یہ پورا 60 سیکنڈ مجلس پڑھی میں نے. اب دیکھیے بچے بھی ہنس رہے ہیں کہ یہ کون سی بات ہے، 60 سیکنڈ کوئی مجلس ہوتی ہے؟ تو بچے بیچارے تو نہیں بول پائے. انہوں نے کہا اے سنو 2-4 سال ہم سے عمر میں بڑے ہو گئے، یہی نا ہڑکانے کے چکر میں مت پڑو. ہم کو اتنا پتا ہے قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود عدم کے برابر ہو جاتا ہے. اب کیا بات سمجھ میں آئی مولانا سے؟ قلت گھٹتے گھٹتے ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا وجود بولیے عدم کے برابر. 60 منٹ پڑھنا تھا 50 پڑھتے چلے گا، 40 پڑھتے چلے گا، آدھا گھنٹہ پڑھ لیتے 50% چلے گا، 15 منٹ بھی کچھ لوگ مان لیتے چلو یار مصائب تو ہو گئے. لیکن 1 منٹ پورے مجمع میں کوئی کہنے، ہر آدمی کہہ رہا کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ پڑھا ہی نہیں. یہی تو ہوگا نا. یہ بچے بھی یہ کہہ رہے ہیں کچھ نہیں پڑھا، جبکہ ہم نے کتنا پڑھا؟ پڑھنا کتنا تھا؟ 60 منٹ. پڑھا کتنا؟ 1 منٹ. تو 1/60 تو پڑھا نا. 1/60 پڑھنے کے باوجود ہر آدمی کہہ رہا کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں پڑھا. اب واپس آؤ بیٹا، رسول اللہ کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا کب تک کے لیے؟ 1000 سال کے لیے، ہے نا. ہم تو 60 منٹ کے لیے تھے یہاں، رسول اللہ کب تک کے لیے؟ 1000 سال کے لیے. کام کتنے دن کیا؟ بولیے 23 سال، ہے نا. ہم نے تو 60 کے مقابلے میں 1 منٹ پڑھا، 1/60 ہے. لیکن 1000 کے مقابلے میں 23 کئے بٹا کئے ہے. یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ نے 1000 سال کے لیے نبی بنا کے بھیجا. کہا تو میں نے کہا آپ جانے کو تیار ہیں؟ کہا تو میں نے کہا یا تو آپ قیامت تک رہیے اور ہدایت کا کام انجام دیجئے. کہا اور نہیں. میں نے کہا اور اگر جا رہے ہیں تو ایسا انتظام کر کے جائیے کہ جن کا قول آپ کا قول، جن کا فعل آپ کا فعل، جن کی سلو آپ کی سلو، جن کی جنگ. پیغمبر فرمائیں گے اچھا اور اگر نہیں کر کے گیا تو؟ ہم نے کہا صاحب ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم آپ کی خدمت میں جسارت نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ یہ کر کے نہیں گئے تو ہم تو نہیں بولنے کی ہمت رکھتے. قرآن پلٹ کے کہہ دے گا فما بلغت الرسالۃ، اگر یہ نہ کیا تو آپ نے گویا کچھ کیا ہی نہیں. صلوات پر محمد و آل. اب توجہ فرمایا آپ نے. تو اب منصب کا تقاضا ہے کہ کہہ کے جائیے انی تارکن فیکم الثقلین. 2 ہو گیا. 3 قرآن کا حکم ہے کہہ کے جائیے انی تارکن فیکم الثقلین. کہ قرآن میں کوئی آیت ہے قل انی تارکن؟ کا نہ. قرآن میں تو آیت وہ تھی کل پڑھ لیا ہم نے قل لا اسألکم علیہ اجرا. کا تب کا ڈائریکٹلی نہیں ہے، بٹ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ کے جائیے. کہاں؟ ارشاد ہوتا ہے صلوات بر محمد و آل محمد کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے، ان ترک خیرن، اگر کچھ خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو کیا لکھ دیا گیا ہے؟ الوصیہ. اپنے بعد والوں کے لیے بولیے وصیت کر کے جاؤ. لیکن شرط کیا ہے؟ اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو.
پیغمبر کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جو لے کے آئے تھے وہی چھوڑ کے جائیں گے؟ اس لیے کہ دنیاوی چیز سے تو مطلب ہے نہیں ہم سے، ان سے وہ ان کی باغ ہے، ان کی زمین ہے، ان کے جو ہے فاطمہ لیں گے، اس سے ہم سے آپ سے کیا مطلب ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد، ہے نا؟ وہ تو ان کے بچے چھوڑ کے گئے کہ تمہارے لیے جو لے کے آئے تھے، کیا لے کے آئے تھے؟ اب پڑھیے قرآن. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 چیز پیغمبر لے کے آئے. اب جب جائیں گے تو واپس یہی 4 چیز تو چھوڑ کے جائیں گے نا، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، یہی تو چھوڑ کے جائیں گے نا. اب ان 4 چیزوں میں ایک چیز کا نام ہے حکمت. جانتے ہیں آپ حکمت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آیت الکرسی سے تھوڑا سا آگے بڑھیے گا تو آپ کو وہاں آیت ملے گی. ارشاد ہوتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو اللہ حکمت دے دے اس کو خیر کثیر دے دیتا ہے. تو اب پیغمبر کو اللہ نے حکمت دی کہ نہیں دی؟ تو پیغمبر کے پاس خیر کثیر ہے کہ نہیں ہے؟ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان ترک خیرن، اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہو تو بعد والوں کے لیے وصیت کر کے جاؤ. قرآن کا حکم تھا، نبی نے وصیت کی، انی تارک فیکم الثقلین. بس آگے آپ اپنی منزل جلدی جلدی. چوتھی چیز، پیغمبر کے مزاج سے بعید ہے یہ بات کہ پیغمبر بغیر کہے چلے جائیں انی تارکن فیکم الثقلین. کہ پیغمبر کا مزاج کون بتائے گا؟ آپ بتا سکتے ہیں پیغمبر کا مزاج؟ آپ بتا سکتے ہیں پیغمبر کا مزاج؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ میں نے کیوں کہ پہلے اپنا بتائیے. آپ کا مزاج کیا ہے؟ نبی کا بعد میں بتائیے گا. کیا مطلب ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. بڑی سے بڑی بات کہہ دیجئے آدمی مسکرا کے ٹال جاتا ہے. ہمیں یار تم کو اس طرح کہہ دیا، چھوڑیے یار اپنا آدمی چلے گا، نہیں اثر لیتا. کبھی آدمی اشارے کنائے میں کچھ کہہ دیتا ہے، 10 سال سے دل میں گھسی ہوئی بات نکل نہیں رہی ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم کو تو اپنا مزاج نہیں معلوم ہے. کبھی معمولی بات سے ٹھیس لگ جاتی ہے، کبھی بڑی سے بڑی بات کا اثر نہیں ہوتا. 70 سال کے ہو گئے، یہ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا ہوں، سامنے ہے 70 سال کے اوپر تھے میرے خیال میں، وہ آ رہے ہیں طلاق پڑھوا دیجیے. اب طلاق پڑھ دیا ہماری بیوی کا. ارے اس عمر میں آپ بتائیے، اگر 25 سال کی ایج میں آپ کی شادی ہوئی تھی تو آج جو ہے وہ 50 40 45 سال تک آپ بیوی کا مزاج نہیں سمجھ پائے. چھوڑیے بیوی، لڑکا تو آپ کا اپنا خون ہے، معلوم ہوا آگ کر دیا. ارے کیوں؟ کہ ہمیں کیا پتا تھا یار یہ لڑکا ہماری شادی کے بعد کم وقت اتنا بدل جائے گا، ایسا بیوی قبضے میں آ جائے گا. تو جو آدمی اپنا مزاج نہ بتا پائے، اپنی بیوی بچوں کا مزاج نہ بتا پائے، اس کو کیا حق ہے کہنے کا کہ رسول اللہ کا مزاج یہ ہے؟ صلوات بر محمد، ہے یا نہیں ہے؟ ہم کو کیا حق ہے کہ ہم کہیں پیغمبر کا مزاج یہ ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ساتھ میں بزنس شروع کیا، صاحب نے بڑی تگڑی دوستی، صاحب آنا جانا بغیر دونوں دوست کھانا نہیں ہضم ہوتا ہے، اور معلوم ہوا کہ اب دونوں میں ایسی لڑائی ہے کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. تو ہمارے یہاں بغیر مزاج سمجھے دوستی ہو جاتی ہے، وہ بغیر مزاج سمجھے دوستی نہیں کرتا. اور مزاج سمجھے کیا؟ اسی نے تو مزاج بنایا ہے. تو کوئی پیغمبر کا مزاج بتا پائے یا نہ بتا پائے، اللہ تو بتا سکتا ہے کہ میرے نبی کا مزاج کیا ہے. اب نبی کا مزاج سنیے قرآن سے. صلوات بر محمد و آپ بہت توجہ سے سن رہے ہیں میرے لال. کیا نام ہے آپ کا؟ فضل. لالچ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. آپ کا کیا خیال ہے کمیل بھائی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بری چیز ہے نا. تو لالچ بری چیز ہے. تو لالچ کے مقابلے میں کیا آتا ہے؟ قناعت. تو قناعت کیا ہو جائے گی؟ اچھی چیز ہو جائے گی. جب لالچ بری چیز ہے
کیا نام ہے آپ کا؟ کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ تو بمبئی کے رہنے والے ہیں. تو بمبئی میں تو بڑے اچھے اچھے مدرسے چل رہے ہیں، نجفی ہاؤس ہے دیکھ لیجیے، اور بھی مدارس ہیں. مگر جنرلی ہوتا یہ ہے کہ لڑکے اپنے جو ہے وہ شہر میں نہیں پڑھ پاتے. تو ان کے تمہارے ابا ہیں اس مجلس میں؟ نہیں ہیں. چلو ماما ہی صحیح. تو انہوں نے ماما نے ان کے کہا کہ مولوی صاحب یہیں بمبئی میں رہے گا، روز بھاگ کے گھر آئے گا، ہم سوچ رہے ہیں کہ فیض آباد بھیج دیں آپ کے مدرسے میں اس کو مولانا بنانے کے لیے. میں نے کہا بھیج دیجئے. یہ چلے گئے صاحب. 2-3 مہینہ ہی ہوا تھا کہ مجھ کو کوئی مجلس پڑھنے کے لیے پھر اتفاق سے آنا پڑا. تو بیچارے آ گئے، کہنے لگے اور مولوی صاحب وہ لڑکا ایان کیسے ہے؟ میں نے کہا بڑا لالچی ہے. کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ نہیں مولوی صاحب ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور ماشاءاللہ بہت تیز لڑکا، بہت صحیح. میں نے دیکھا کہ لگتا ہے ان کو برا لگ گیا. میں نے کہا بڑا لالچی ہے بھائی، اس قدر لالچی ہے کہ نہ پوچھ. جب دیکھا کہ خوب یہ ناراض ہو لیے تو میں نے کہا ابھی تو ان کی کلاس بھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں اس کو کتنی لالچ ہے پڑھنے کی کہ جب دیکھیے کتاب بغل میں دبائے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیے ہنسنے لگے خالی مثال میں، صرف مثال میں. تو اب بتائیے فضل بھائی، یہ والی لالچ پڑھائی والی اچھی ہے کہ بری؟ اچھی ہے. تو جب تعلیم کی لالچ اچھی ہے تو مقابلے میں کیا ہوا؟ قناعت. اب قناعت کیا ہوگی؟ بری کی اچھی؟ بری ہو جائے گی. اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں، اپوزٹ ہیں. جہاں لالچ اچھی ہوگی قناعت بری ہو جائے گی. جہاں قناعت اچھی ہوگی، جیسے مال کی لالچ بری ہے تو قناعت اچھی ہو جائے گی. علم کی لالچ اچھی ہے. کس کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 9th میں. ہم نے کہا ایان بھائی کیا ہوا؟ کل لگے مولوی صاحب 99.9% نمبر میرا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب کیا ارادہ ہے؟ کہا بس کچھ نہیں، اب اپنی دکان کریں گے. میں نے کیوں پڑھو گے کیوں نہیں؟ کہا مجھ کو بہت لالچ نہیں ہے، میں قانع آدمی ہوں. آپ ہی نے تو اس دن کہا تھا قد عز من قنع وذل من طمع. عزت اسے ملی جس نے قناعت کی، ذلیل وہ ہوتا ہے جس نے لالچ کی. مجھ کو لالچ والچ نہیں ہے. یہ کیا اچھی بات کر رہے ہیں یہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ آپ نہ لالچ کو اچھا کہہ سکتے ہیں نہ برا کہہ سکتے ہیں. اب اس لالچ کے لیے عربی میں کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ حرص. لالچ کے لیے عربی میں کیا بولتے ہیں؟ حرص. لکھنؤ میں اسی کو بولتے ہیں ہراس. جو لکھنؤ کی لینگویج ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ ہراس. ہم لوگوں کے دیہاتی تو زیر ہوتے ہی بیچارے، تو ہم لوگوں کے دیہاتوں میں اس کو کہتے ہیں ہریس. اصل شدھ اچارن کیا ہے اس کا؟ حرص. حرص مانے لالچ. حرص مانے لالچ. طے ہو گئی کہ ہر لالچ بری نہیں ہوتی. ہو گئی بات. اب اس لالچ کو لالچی کہنا ہے تو کیا کہیں گے؟ حریص. حرص مانے لالچ، حریص مانے بولو لالچی. اب کا کے کی لگانا ہے. کل جا کے پوچھنا ماسٹر صاحب سے ایسے پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے ہیں؟ یاد ہو جائے گا ان بچوں. کل پوچھ لیجئے گا کہ کیسے ہوگا. صلوات بر محمد یاد ہو جائے گا. تو حرص مانے لالچ، حریص مانے لالچی. کا کی کے لگانا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عربی میں الا لگائیں گے. جیسے حریصون علی المال، کیا ترجمہ ہوگا فضل بھائی؟ مال کا لالچی. حریصون علی العلم، کیا ترجمہ ہوگا؟ علم کا لالچی. ہو گئی نا بات. اللہ نے اپنے نبی کا مزاج اسی لفظ کے ذریعے بتایا ہے. میں نے آپ کا جو 10 منٹ لیا صرف اسی لیے کہ اگر میں ڈائریکٹ بول دیتا ہے نا رسول اللہ کے لیے لفظ، قرآن کا لفظ ہے اور میں ٹرانسلیشن نہیں کروں گا، وہی بولوں گا. اب اللہ نے اپنے نبی کا مزاج جانتے ہیں کیا بتایا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے، قرآن کی آیت سنیے گھر میں پڑھیے گا، حریصٌ علیکم، یہ پیغمبر تمہارا حریص ہے. چلیے اردو میں نہیں بولیں گے کہ کوئی کاٹ کے لگا دے. صلوات بر محمد. کیا ہے؟ حریصٌ
علیکم، یہ ہمارا نبی تمہارا حریص ہے۔ کس بات کے حریص ہیں؟ ہمارے مال کے، ہماری جائیداد کے؟ وہ تو پہلے ہی کہہ دیا تھا، ابو طالب سے جا کے کہہ دیجئے ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، میں ہدایت سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ تو اب پیغمبر کاہے کے حریص ہیں؟ ہدایت کے۔ کاہے کے حریص ہیں؟ ہدایت کے۔ اب بولیے یہ ہدایت کی حرص اچھی ہے کہ بری ہے؟ اچھی۔ جب اچھی ہے تو قناعت بری ہو جائے گی نا۔ 10 آدمی ہدایت یافتہ ہو گئے، کیا رسول اللہ قناعت کر سکتے ہیں؟ بس الحمدللہ 10 لوگ ہو گئے، ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں؟ وہ حرص چلے گی۔ کب تک چلے گی؟ جب تک ایک آدمی بھی ایسا باقی ہے کہ جس کی ہدایت کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے، تب تک پیغمبر کو یہ حرص ہوگی کہ یہ بھی ٹھیک ہو جاتا، یہ بھی ٹھیک ہو جاتا، یہ بھی ٹھیک ہو جاتا، ہے یا نہیں ہے؟ یہ کب تک رہے گی؟ جب تک ایک آدمی بھی باقی ہے۔ پیغمبر تو جا رہے تھے اس سال میں، کتنے لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے؟ تو ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ مزاج ان کا ہے کہ سب ہدایت یافتہ ہو جائیں، اور ابھی تو اچھی خاصی دنیا پڑی ہوئی ہے، ٹینشن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نبی نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے دیکھا کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن میری ہی نسل سے ایک آئے گا کہ وہ دنیا کو ایسا عدل و داد سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ جب نبی نے دیکھا کہ میری حرص میرے بچوں کے ذریعے پوری ہوگی، فرمایا میں جا تو رہا ہوں مگر انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، صلوات در محمد و آلہ۔ اب جب یہاں تک آپ آ گئے، پیغمبر کا مزاج کیا ہوا فضل بھیا؟ حریص ہدایت امت، امت کی ہدایت کے حریص ہو گئی نا۔ اب یہ مثال دے رہا ہوں میں، سچی بات نہیں ہے۔ میرا مقدمہ چل رہا تھا، یہاں کوئی وکیل نہیں ہے؟ کون ہے؟ تم بھی وکیل ہو؟ کاہے کے وکیل ہو؟ سرکاری ہو کیا؟ ہاں، بہرحال وکیلوں سے بہت زخم کھائے ہوئے ہیں، صلوات بر محمد۔ تو بمبئی میں، چلو تو بڑا اچھا، جب تم وکیل ہو تو تمہاری مثال، بمبئی میں کسی نے میرے اوپر کوئی مقدمہ کر دیا کسی بات کا، تو یار کوئی اچھا وکیل بتاؤ، اچھا وکیل بتاؤ۔ معلوم ہوا کہ جعفر جو ہے پنجوانی، وہ بڑھیا وکالت اس کی ہے، میں نے ان کو وکیل کر لیا۔ یہ بیچارے جو ہے وہ مومن آدمی، اس دن میری تاریخ بحث میں کیس لگا ہوا ہے، یہ پہنچے ہی نہیں، کہیں کوئی جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی کسی اس میں گئے نہیں۔ اب میں پریشان کیا کروں؟ تب تک مولانا دکھ گئے کسی مسئلے میں، میں نے کہا حضور بڑے موقع سے آ گئے، ذرا 2 منٹ بحث کر لیجئے۔ کہنے لگا میں کیا بحث کر لوں گا، آپ کے وکیل تو جعفر ہیں۔ میں نے کہا وہ آئے نہیں۔ کہنے لگا وہ نہیں آئے تو کوئی ہلکا پھلکا کر لیجئے، تاریخ لے کے چلے جائیے، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ یہاں مجلس پڑھنی تھی، وسیع حسن صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی، تو یہ ہوا کہ وکیل صاحب آپ ہی پڑھ دیجئے۔ کہنے لگا بھائی میں کیا پڑھ دوں مولانا، آپ 10 منٹ پڑھ دیجئے۔ اماں کی طبیعت خراب ہو گئی، رات کو میں نے جو ہے وہ وکیل صاحب کو فون کیا، حضور دیکھیے میری والدہ کا۔ میں کیا کروں بھائی، کسی ڈاکٹر کو دیکھیے آپ۔ کچھ سمجھ میں آیا، وکیل کی جگہ وکیل آئے گا، ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر آئے گا، مولانا کی جگہ مولانا آئے گا۔ یہ اور بات ہے کہ جس کی جگہ آ رہے ہیں وہ بہت بڑا ہو، وہ فی الحال چھوٹا ہی موٹا صحیح، لیکن ڈاکٹر کی جگہ ڈاکٹر آئے گا، وکیل کی جگہ وکیل آئے گا۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات؟ رسول اللہ جا رہے ہیں، اب ان کی جگہ، میں اسی میں کہتا ہوں چاہے یہ حدیث ہو یا نہ ہو، چاہے غدیر کا واقعہ ہو یا نہ ہو، اگر اللہ نے عقل دی ہے، کم از کم اتنا تو سوچو کہ نبی جا رہے ہیں تو نبی کی جگہ پہ جو آئے گا اس کو نبی کے مزاج جیسا ہونا چاہیے۔ نبی کا مزاج کیا ہے؟ کہ نبی کا مزاج
امت کی ہدایت کی حرص اور لالچ اب نبی کے بعد چاہے غدیر ہو یا نہ ہو، امت کو بھی اگر طے کرنا پڑ جائے تو امت کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کی جگہ جو آ رہا ہے کون مال کا لالچی ہے، کون دولت کا لالچی ہے، کون اقتدار کا لالچی ہے، کون حکومت کا لالچی ہے، کون ہدایت کا لالچی ہے۔ جو ہدایت کا لالچی ہوگا وہی جانشین پیغمبر ہوگا۔ یہاں تک آ گئے آپ؟ اب سمجھے ولایت کی اہمیت کس قدر ہے۔ صلوات بر محمد۔ اور اسی چیز کو میں اس کو لالچ سمجھاتا ہوں آپ کو۔ وہ آپ بہت مشہور ہے خیبر کی داستان۔ کتنا وزن تھا خیبر کا؟ فضل بھائی کبھی سنا ہے؟ نہیں سنا ہے؟ 320 کنٹل، کتنا؟ 32 ٹن۔ یہ ہم لوگ جتنے لوگ ہیں مل کے ہلا سکتے ہیں؟ امیر المومنین نے کیا کیا سلام اللہ علیہ؟ پورا بولیے اٹھا لیا نا۔ ہائے کوئی مشین جو مولا کی طاقت کو ناپ لے؟ ہائے کوئی آلہ جو امیر المومنین کی طاقت کا بولیے اندازہ کر لے؟ نہیں نا۔ اب ایک طرف تو وہ طاقت، دوسری طرف اب جو تاریخ کہتی ہے وفات پیغمبر کے بعد لوگ گھر میں گھس گئے۔ میں آؤں گا دھیرے دھیرے، آج تو بس اشارہ ہے اس موضوع کے تحت۔ لوگ گھر میں گھس گئے، آگے گلے میں رسی کا پھندا ہے، ایک آدمی آگے سے کھینچتا ہوا، دوسرا آدمی پشت سے ڈھکیلتا ہوا۔ سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ بولیے سمجھ میں آئے گی؟ دیکھیے ہم لوگ چونکہ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے اس لیے سب سنتے چلے آئے ہیں، مانتے چلے آئے ہیں، لیکن ایک نیا آدمی اگر دونوں چیز پڑھے کہ صاحب اتنی طاقت کے 32 ٹن کا دروازہ ہاتھ پہ اٹھا لیا، پوری فوج اس پر سے گزر گئی، پیر زمین پر نہیں، اس کی سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ صاحب اس تو ممکن نہیں ہے کہ ایسے آدمی گلے میں خالی گھور دیں تو آدمی وہیں بے ہوش ہو جائے، ہے یا نہیں ہے؟ مولا ہم کیا جواب دیں پبلک کو؟ یہ کیوں برداشت کر لیا آپ نے ان لوگوں کو اس طرح سے؟ ہم کیا کہیں ان کو؟ عجب نہیں مولا جواب دیں، دیکھتے رہو سمجھ میں آئے گا۔ اب ہم نے کیا دیکھا؟ مولا کائنات پہ گلے میں رسی ڈالی گئی، ٹھیک، لے کے چلے تو گھر تو ملا ہی ہوا ہے نا مسجد سے، بہت دور تو جانا نہیں ہے، نکلے پہنچ گئے۔ جیسے ہی یہ لوگ مولا کو لے کے اس طرح نکلے، دیکھیے ایک ہوتا ہے آپ کی زبان میں کہوں آئی وٹنس، ہم لوگ 1400 سال کے بعد بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں کتاب، تو یا تو یہ خیبر والی بات صحیح یا گلے میں رسی والی بات صحیح، ہم بحث کر سکتے ہیں نا، لیکن جس کی آنکھ نے دونوں منظر خود دیکھا ہو وہ کہاں جائے؟ ہمارے لیے تو آسان ہے یار، یا تو یا صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے دونوں غلط ہو، ہم کر سکتے ہیں نا، لیکن جس نے واقعی دیکھا ہے وہ کیسے کہہ دے غلط ہے؟ مولا یہ کیا چکر ہے؟ یہ آپ نے کیوں برداشت کیا؟ کہ دیکھتے رہو۔ روایت کہتی، اب سنیے میرا مولا کیا تھا، روایت کہتی لے کے چلے، جیسے ہی گھر سے نکلے تب تک ایک یہودی تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، دوسرا ساتھی اس کا تھا وہ بھی یہودی تھا، کہنے لگا کیا ہوا؟ کلمہ پڑھ لیا تم نے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ اچانک کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں خیبر کا یہودی تھا، میں خیبر کا یہودی ہوں۔ کہا تو؟ کہا میں نے دیکھا اس آدمی کو در خیبر اکھاڑتے ہوئے، میں نے دیکھا اس آدمی کے ہاتھ سے پوری فوج گزر گئی، اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس آدمی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے۔ میں تو سوچ کے پڑھی کہ کہاں وہ طاقت اور کہاں یہ مجبوری یا صبر، مجبوری کا لفظ نہ کہا جائے۔ میں نے بہت غور کیا، ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ یہ واقعاً اللہ کے نمائندے ہیں۔ جب خدا چاہتا ہے اظہار طاقت کرتے ہیں، جب خدا چاہتا ہے مظاہرہ صبر کرتے ہیں۔ عجب نہیں مولا مسکرا کے جواب دے، سمجھ میں آیا تمہارے کہ میں نے کیوں گلے میں رسی کا؟ اگر ایک بھی انسان ہدایت پا سکتا ہے
میں گلے میں رسی کا پھندا ڈلوانے کو تیار ہوں۔ یہ ہے مزاج، اور یہ ایک علی کی بات نہیں ہے، حسن کا مزاج بھی یہی ہے، حسین کا مزاج بھی یہی ہے، چوتھے امام کا مزاج بھی بولیے یہی ہے، چھٹے امام کا مزاج بھی یہی ہے، ہمارے سارے اماموں کا مزاج بھی یہی ہے۔ کل آپ کے یہاں پتہ نہیں، کل ہی تو اس میں اتنے زیادہ گھوم گھوم کے پڑھنے بھول جاتے ہیں کہاں کیا پڑھا تھا۔ کل غالباً آپ ہی کے ہاں میں نے نقل کیا نا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا مزاج بھی بولیے وہی ہے۔ سنیں گے آپ، برداشت کریں گے آپ؟ ہاں بابا، ہاں میرا مہر کیا ہوگا؟ اسرار الشہادہ میں یہ روایت ہے، بابا میرا مہر کیا ہوگا؟ جو کہو۔ بابا مجھ کو مال نہیں چاہیے، مجھ کو دولت نہیں چاہیے۔ کب پھر؟ کب بابا مجھ کو صرف اتنا حق مل جائے کہ کل کو آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکوں۔ اور ادھر بی بی کی زبان سے فقرہ نکلا، ادھر جبرائیل امین قبالہ لے کے نازل ہوئے، یا رسول اللہ خدا ضمانت لیتا ہے کہ کل کو فاطمہ زہرا کو اس بات کا حق ہوگا کہ جس کی چاہے شفاعت کرے۔ اللہ اکبر۔ اب مگر آئیے، وہ فاطمہ کل بھی عرض کیا نا کہ اسما آئیں تو دیکھا چادر سر سے پیر تک لپٹی ہوئی ہے بی بی۔ پالنے والے میرے بابا کی امت کو بخش دے، یہ مزاج ہے نا۔ اب اس کو آپ کہیے نا بیوقوف تھے، پاگل تھے، یا یہ کہیے کہ صاحب جو ہے دنیا کی محبت نے اندھا کر دیا تھا۔ جس فاطمہ کو نجات کا ذریعہ بنایا جا سکتا تھا، جس فاطمہ کو بخشش کا سہارا بنایا جا سکتا تھا، اس فاطمہ کے دروازے پر آگ بولیے اس فاطمہ کے دروازے پر لکڑی۔ اور ایک بات میں کہوں، اس کو نوٹ کر لیے، کل بھی میں نے ایک داستان سنائی تھی، آج بھی سن لیجیے کہ جناب فاطمہ زہرا کی طرف جتنی آپ کی عقیدت بڑھتی جائے گی، اتنی ہی اہل بیت اور اماموں کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی جائے گی۔ اگر چاہتے ہیں نا امام زمانہ آپ کی طرف توجہ کریں، فاطمہ سے عقیدت بڑھائی۔ میں ایک داستان آپ کو سناتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں، 2-4 منٹ مصائب اور ختم و دعا۔ قدیم زمانوں میں ہوتا تھا، بمبئی میں بھی رہا ہوگا، شاید دیکھا ہوگا آپ نے، ادھر مغل مسجد کے پاس ہے، حمام ہوتے تھے، ہے نا، تو لوگ جاتے تھے، گرم پانی وغیرہ وہاں رہتا تھا، گھروں میں اتنا انتظام نہیں ہوتا تھا قدیم زمانوں میں، تو وہ حمام جو ہوتے تھے وہاں لوگ جا کے نہا کے آتے تھے، تو وہ بھی ایک جاب تھی۔ وہاں لوگ ہوتے تھے، مالش کرنے والا ہے تو وہ کیسا لگانے والا ہے، میل چھڑانے والا ہے، ویسے ہی ایک بندہ خدا کیسا کش ہے، یعنی حمام میں لوگوں کی میل چھڑاتا ہے۔ کیا اوقات اس کی ہے نا، لیکن عشق پر تو کسی کی اجارہ داری نہیں ہے نا۔ ایسا محب اہل بیت ہے کہ مصائب اہل بیت برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ کوئی حاکم بادشاہ تھا، کیا تھا، وہ آ گیا حمام نہانے کے لیے، کچھ ایسے ہی ہوا، یہ اپنا وہ مالش کرتے کرتے اس کے زبان سے نکل گیا کچھ۔ اب جب زبان سے نکل گیا تو بادشاہ نے حکم دیا، خوب مارا گیا، یہاں تک کہ دانت وانت بھی روایت کہتی ہے ٹوٹ گئے۔ آخر کار جو ہے یہ ہوا کہ مار دو اس کو۔ وزیر کچھ سمجھدار تھا، اس نے کہا صاحب یہ تو خود ہی کچھ دیر میں مر جائے گا، بلا وجہ آپ کیوں اس کا قتل اپنے ذمے لیتے ہیں، قتل کا چھوڑیے، جانے دیجیے۔ اس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا کہیں باہر۔ اس کا بیان ہے کہ میں پڑا تھا، دانت تک ٹوٹ گئے تھے کہ اچانک مجھ کو لگا جیسے پشت میری کسی نے ہاتھ رکھا، یہاں کیا کر رہے ہو، جاؤ گھر اپنے بیوی بچوں کے آذوقے کا انتظام کرو۔ سمجھ میں آیا میرے بھائیو؟ چاہتے ہو کہ اماموں کی توجہ اگر ہمارے آپ کے اوپر ہو تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے، جتنی عقیدت آپ کی جناب فاطمہ سے بڑھتی جائے گی، اتنی ہی اہل بیت کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی جائے گی۔ فاطمہ زہرا
بس 2-3 جملے سن لیجئے، کل سے پھر واپس آؤں گا۔ آج آئے جس بیوی کا اتنا معاملہ ہے، اتنا چاہتی ہیں۔ ایک بات کہوں میں آپ کو، رک جائیے، اس مجمع میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہے فاطمہ سے خون کا، یعنی سید ہیں، یعنی اولاد ہیں۔ انصاف سے بتائیے، اگر اولاد نہیں روئے گی، چیخے گی ماں کے غم میں، تو کون روئے گا؟ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن کا تعلق تو فاطمہ سے نہیں ہے، لیکن دعوے دار ہیں کہ ہم محب فاطمہ ہیں۔ وہ لوگ سن لیں، جتنا اپنی ماں تمہارے ساتھ نہیں کر سکتی، فاطمہ زہرا تمہارے ساتھ کرے گی۔ انشاءاللہ کل نہیں تو پرسوں اس کو نقل کروں گا کہ قیامت میں کس طرح فاطمہ تمہارے کام آنے والی ہے انشاءاللہ۔ بس 2 جملے اور ختم و دعا۔ روایت کہتی یہ لوگ آئے دروازے پر، دق الباب کیا، آئیں کیا ہے؟ علی کو بھیجیے، کہ علی نہیں آئیں گے، ہم گھر میں آگ لگا دیں گے۔ فرماتی ہیں کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں تمہارے نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں؟ ایک شخص کہتا وَإِن ہوا کریں، اور میرے بھائیوں صرف کہا نہیں، روایت کہتی ہے کہ گھر میں آگ لگا دی گئی۔ جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا تو ایک شخص آگے بڑھتا ہے، زور سے اتنے پیروں سے دھکا مارتا ہے کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا، آن کے بی بی کے سینے پر لگا۔ پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ۔ بس میں یہی ختم کر دیتا ہوں، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، ایک بہت بڑے عالم کا مرثیہ ہے، اس کا ایک شعر ہے۔ اتنا بڑا عالم بغیر روایت دیکھے یہ شعر نہیں کہہ سکتے۔ جانتے ہیں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ۔ کیا بتاؤں تم لوگوں کو کہ کیل کا قصہ کیا ہے؟ ارے اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل دسائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید دروازے میں کوئی کیل تھی، پیچھے دیوار ہے، سامنے سے دروازہ، ان لوگوں نے کچھ دیر تک دبائے رکھا، وہ کیل فاطمہ زہرا کے سینے میں تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما۔ جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رکھ، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، اپنے بزرگوں کو ذہن میں رکھ کے، ان کی روح خوش ہوگی، ہم کو دعا دیں گے، ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگار اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس صلوات کا ثواب جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً وہ محبان علی جن کو کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، اس مجلس میں موجود جتنے ہم لوگ مرد و عورت ہیں، ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔